रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। जनाब अली, हमारा डिबेट कंपटीशन या स्पीच कंपटीशन या ह्यूमरस डेक्लेमेशन का सिलसिला भी जारी है और ये अब अपने क्वालिफाइंग राउंड के मराहिल में इस वक्त है। एक बड़ा ही इस्तेमाल होने वाला जुमला जो कि हम अक्सर मौके पे, जिसके लिए मैं और जुनैद भाई इसको इस बात में कहते हैं कि बड़ा अच्छा चांस है गेम डाल दो, है ना, कई हवालों से हम बात कहते हैं, तो मौका अच्छा है, ठीक। ये हम कई हवालों से कई तनाजुर में ये बात कर रहे होते हैं। इसने भी इसको अच्छा मौका पाकर इसने कहा मैं भी जरा बात कर लूँगा, मौका अच्छा है, इसने कहा मौका अच्छा है, शुरू हो जाओ। तो आज का हमारा ये मौजू है मौका अच्छा है भाई, मौका अच्छा है। अब इसको कौन सा हमारा मुकर्रिर किस सेंस में इस्तेमाल करता है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा। हमारी आज की पहली मुकर्रिरा है अक्सा नासिर, आपका ताल्लुक है आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो ये कुछ हो सकता है इसका, ताकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई डिस्टर्ब हो, अगर इसको कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रा जल्दी से करवा दें ताकि किसी की अटेंशन डिस्ट्रैक्ट ना हो, क्योंकि इसको भी लगाए का मौका बहुत अच्छा है। इस दौरान मैं बता देता हूँ जनाब कि हमारे जो आज की जो दो लोग क्वालिफाई करेंगे वो करशी जामे शीरी की कार के लिए क्वालिफाई करेंगे, और जो तमाम तर कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए करशी जामे शीरी और सूफी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पता है, अक्सर 2 मिनट 2.5 मिनट आप शुरू कीजिए, बीच में हम इसको रिमूव कर देंगे, और इस दौरान इसको लगे कि मौका अच्छा है और ये शोर शराबा वगैरह तो आप बस छोड़ें इसको, ठीक है जी। अक्सा नासिर साहिबा, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वक़ार, मौका अच्छा है जी हाँ, करशी की गाड़ी जीतने का मौका बहुत अच्छा है, और ये सुनकर ऐसे मुकर्रीन ऑडिशंस देने के लिए आए कि जनाबे वाला हमारे जज साहिबान ये शेर पढ़ते रह गए। खिताबत में है तेरा ऐसा मकाम, ना बोलता तो अल्लाह की कसम महफिल पे छाया रहता। सदर अली वक़ार, मौका खोने का मौका तो हमारी आंटी भी नहीं गवाती। जी हाँ, टीचर हैं, इंतहाई टीचर हैं। शादी हुई, मौलवी साहब ने पूछा बेटी आपको फला से इतने मुरव्वजा हक महर के साथ निकाह कबूल है। मौका अच्छा पाकर झट से बोली जी हाँ बिल्कुल कबूल है। मौलवी साहब छटपटा कर रह गए, फिर पूछा बेटा आपको फला से, अरे आप इतने बड़े हो गए अभी तक आपको सवाल रिपीट करने की आदत गई नहीं, अभी तक नहीं गई। सदर अली वक़ार, मौलवी साहब फिर परेशान हो गए। उन्होंने पूछा बेटी तो जनाबे वाला रजिस्टर छीना, 100 में से 100 नंबर, दस्तखत, साइन, शाबाश, वेल डन, अपनी कोशिश जारी हो, सही रखिएगा। अरे जनाबे वाला, उन्होंने तो मौके का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। सदर अली वक़ार, हमारे छोटे भाई, जी हाँ हमारे छोटे भाई हमारे बड़े भाई से नाराज़ रहते हैं। कहते हैं भैया को तो बस मौका चाहिए अपने आप को महान साबित करने का। अब इतने सुशील, फरमा बरदार और नेक बन जाते हैं कि दूसरों को मुसीबत में डाल देते हैं। सदर अली वक़ार, अब आप बताइए, 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये फ़कत महीने में कमाते हैं, और जनाबे वाला मौका अच्छा पाकर मुझे जलील करते हैं। अली वक़ार इतवार बाजार जाते हैं, वहाँ से लाला क्लासिक का जोड़ा अम्मी के लिए ख़रीदते हैं और बोलते हैं माँ ये जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, मेरी पहली कमाई का पहला जोड़ा है, इसे संभाल के रखना। जनाबे वाला माँ उनकी बलाएं लेती नहीं थकती, हमें सलावातें सुनाती नहीं थकती, और जनाबे वाला अगर ऐसे में वो किसी पार्वती से शादी कर लें तो मलाइका अरोड़ा का क्या होगा। सदर अली वक़ार, मौका तो बहुत अच्छा है, ब्लेम गेम का भी। अब कसाई आधा किलो गोश्त में पाव भर छिछड़ा बनाता है, हमें आंख बंद करके हमें थमाता है। जनाबे वाला फिर बोलता है बाजी हुकूमत बड़ी करप्ट है। उसके बाद जनाबे वाला उस्ताद हमें बगदाद से लेके शाम तक, शाम से लेके बगदाद तक का सफ़र कुछ ऐसे पढ़ाता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता, और जनाबे वाला फिर अपने कोचिंग का एड्रेस थमाता है और बोलता है मौका अच्छा है। सही है, यही जुमला रह गया, ठीक है। तलहा सलीम, आज के हमारे अगले मुकर्रिर, ताल्लुक आपका पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज से। किस तनाजुर में कह रहे हैं तलहा कि मौका अच्छा है, आइए जानते हैं। सदर वक़ार, मौका 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 किसी अजीम शख्सियत ने क्या खूब फरमाया है, कभी कोई आशिक अच्छा है कभी कोई आशिक सच्चा है, कभी कोई आशिक अच्छा है कभी कोई आशिक सच्चा है, मगर मुझे भी हल्का न लेना भाइयों, क्योंकि आज वाकई मौका बहुत अच्छा है। सदर वक़ार, मौका
सदीजी वकार, ये मौका ही क्या जो हाथ से निकल जाए, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वो मुश्किल ही क्या जो रफा हो जाए, वो फ़कीर ही क्या जो कहीं दफ़ा हो जाए, और भी न जाने क्या क्या से क्या क्या हो जाए। मगर सदीजी वकार, हमें इस क्या क्या से क्या लेना देना। हम तो बात करेंगे मौके की, क्योंकि सदीजी वकार करारदाद वो तकरीर का मौजू है मौका अच्छा है। सदीजी वकार, ये मौका अगर एक कुकर की सीटी की सूरत में कमसन चावल को मिले तो वो फूल कर खिचड़ी बिरयानी बन जाता है। ये मौका अगर एक गोश्त के सालम टुकड़े को मिले तो वो सीख कबाब, बोटी कबाब, मलाई गोश्त, चिकन गोश्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। सदीजी वकार, ये मौका अगर टुक टुक करके खेलने वाले को मिले तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बन जाता है। और यही मौका अगर विराट कोहली को मिले तो वो कई अनुष्का शर्माओं की आन बान शान और जान बन जाता है। क्योंकि सदीजी वकार, मौका तो सभी के लिए अच्छा है। सदीजी वकार, फिर अब मौका मिला ही है तो आइए शहर कराची की सड़कों की बात करते हैं। शहर कराची की सड़कों पर, सुनसान गलियों में, रात के सन्नाटे में, सफ़ेद वर्दी में मलबूस ये ट्रैफिक के पुलिस वाले, ये कानून के रखवाले, सदीजी वकार, ये मुझ जैसे मासूम बाइक पर सफ़र करने वाले नौजवानों की ताक में ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे शेर अपने शिकार की तलाश में। मगर सदीजी वकार, अगर मुझ जैसा मासूम गबरू नौजवान इनके हाथ से बचकर निकल गया तो झूले लाल, और पकड़ा गया तो सदीजी वकार, न जाने पिटने के बाद जिस्म का कौन कौन सा हिस्सा लाल होता है, क्या बताऊं। खैर सदीजी वकार, हमें इसकी क्या बात करनी, हम तो आपके सामने बात करेंगे मौके की। किसी अजीम शख्स ने खूब फरमाया कि सदीजी वकार, शरीफ वही है कि जिसे मौका ना मिला हो, मगर आपने मुझे मौका फराहम किया। तो आइए मेरी शराफत को एक तरफ छोड़ते हुए आपको एक रुदात सुनाता हूँ। ये बचपन की बात है कि जब मैं छोटा हुआ करता था, स्कूल में जाया करता था, टीचर के सामने पढ़ा करता था। एक दफ़ा टीचर ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें मौका देती हूँ, मेरे बारे में कुछ भी बोलो। मैंने फ़ौरन हाथ खड़ा किया, बोला मिस, मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, गौर से सुनिए, ज़रूरी बात है। मुझे आपके दांतों से बहुत प्यार है, आपके दांत बहुत पसंद हैं। क्योंकि सदीजी वकार, मैंने बोला कि पीला मेरा खूबसूरत और पसंदीदा रंग है। सदीजी वकार, ये सुनते ही मिस ने फौरन मुझे वो धोया कि मिस की तरफ से बाआवाज़ बुलंद कहा गया। चलें जी, मरियम बतूल है हमारी आज की तीसरी कंटेस्टेंट, आज की तीसरी मुकर्ररा। ताल्लुक आपका सेंट लॉरेंस कॉलेज से है, और देखते हैं कि मरियम किस हवाले से कहती है मौका अच्छा है। जो आज का हमारा इफ्तार की जो करारदाद होगी वही बता दूं, वो है जंग हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती है। इसके हक और मुखालफत में दलाइल होंगे, ये हमारा आज का इफ्तार का मौजू है। जी मरियम। जनाबे वाला, अप्रैल का महीना था। उस दिन मेरा केमिस्ट्री का पर्चा था। जनाबे वाला, मैं पर्चा देने जाती हूँ, मेरे हाथ में पर्चा आता है और अचानक जनाबे वाला मेरे होश उड़ जाते हैं। जनाबे वाला, जैसे ही मैं पर्चा पढ़ती कि मुझे मेरी नानी दादी सब याद आने लगी। जनाबे वाला, फिर मेरे समझ में कुछ नहीं आता। मैं आगे देखती हूँ, उस्ताद को देखती हूँ कि उस्ताद का ध्यान कहीं और है। तो मैंने सोचा मौका अच्छा है। जी हाँ जनाबे वाला, मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपनी सीट से आगे बैठी हुई लड़की को आवाज़ दी। जनाबे वाला, उसने मुझे तवज्जो न दी। मैंने उसे फिर आवाज़ दी, लेकिन जनाबे वाला उसने फिर तवज्जो न दी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और मैं उसे जोर से चुटकी नोचती हूँ। जनाबे वाला पीछे मुड़कर मुझे देखती है। जनाबे वाला, मैंने कहा मुझे दूसरे सवाल का जवाब तो बताना, लेकिन उसने मुझे जवाब न बताया। जनाबे वाला, मैं हैरान परेशान, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन जनाबे वाला, मौका तो मौका है ना, कभी भी किसी को भी मिल जाए। मुझे भी मौका मिला और मैंने भी उसकी कॉपी से झांक कर उस जवाब को कॉपी कर लिया, क्योंकि मेरे पास मौका अच्छा था। जनाबे वाला, आजकल के दौर की बात की जाए तो मौका बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर सब्जी फरोशों, फल फरोशों के पास, और सबसे ज़्यादा तो दर्जियों के पास। जी हाँ जनाबे वाला, शैतान को तो रमज़ान में कैद कर दिया जाता है, लेकिन इस तरह के लोग आवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं। जनाबे वाला, आजकल की बात की जाए, महंगाई का तूफ़ान है जान ही है जान है, करप्शन का फरमान है, ऐवानों में पानामा का ऐलान है, और सबसे बढ़कर दयारे गैर में वज़ीर आज़म का क़याम है। तो जनाबे वाला, लूटो, दोनों हाथों से मुल्कों को लूटो, क्योंकि मौका अच्छा है। जनाबे वाला, अब मैं आपको एक बात बताती चलूं कि जब मैं पैदा हुई थी तो अस्पताल में सन्नाटा था और बिजली मामूल के मुताबिक गायब थी। जी हाँ जनाबे वाला, हर तरफ सन्नाटा था। अचानक जजा बचा खाने में खामोशी ने दम तोड़ा और मैं पैदा हो जाती हूँ। जनाबे वाला, हर तरफ खौफ व हिरास का आलम, बच्चे अपने माओ की सीनों से लिपट जाते हैं। जी हाँ जनाबे वाला, वहाँ पर बहुत खौफ व हिरास का आलम होता है। वहाँ पर कोई बम धमाका नहीं होता जनाबे वाला, बल्कि मैं पैदा होती हूँ। जनाबे वाला, मैं बड़ी होती हूँ, मुझे गाड़ी चलाने का शौक़ हो जाता है। जी हाँ जनाबे वाला, मुझे गाड़ियों के बारे में जानने का शौक़ होता है। और फिर जनाबे वाला, जब मुझे अरवाई डिबेट के बारे में पता चलता है कि यहाँ करशी की गाड़ी है, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है कि तकरीर भी हो जाएगी और साथ में हो सकता है करशी की गाड़ी भी घर आ जाए, क्योंकि जनाबे वाला, गाड़ी जीतने का मौका अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया।
गाड़ी जीतने का मौका। अच्छा आ जाओ भाई, अगले मुकर्रर आ जाओ, अगले मुकर्रर साहब मजहर खान साहब, मजहर खान साहब आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ जी, तो करशी की गाड़ी जीतने का मौका अच्छा है। अब ये कौन इस मौके को अवेल करता है नहीं, ये देखते हैं। हमारे आज के अगले आखिरी मुकर्रर हैं मजहर खान, ताल्लुक़ है आपका बहरिया कॉलेज NORE1 से, NORE1 से। जनाब मजहर साहब। सदर जी वक़ार, रमज़ान की बाबरकत साथ है और इसमें की जाने वाली इबादतें, नमाजियों पर होने वाली नवाजतें और मौक़ों का फ़ायदा उठाते जूता चोर कि जो मस्जिद से जूते छुपा के ले जाते हैं और वो कुछ यूँ फरमाते हैं कि जूते जो उठा के लाया हूँ ये मत समझो कि छुपा के लाया हूँ, इसको खुदा की देन ही समझो, उसी के घर से उठा के लाया हूँ। सदर जी वक़ार, सदर वक़ार, बात आज की नहीं है, बात है कल की कि जब मैं घर से निकला, सुनसान सड़क, ढलता सूरज, कव्वों की काएं काएं, वो सड़क के उस पार, मैं सड़क के इस पार, मैंने दूर से देखा उसकी जालिम अदाएं, आए हाय दिल से निकली ये सदाएं, दिल तो बच्चा है जी, मौका अच्छा है जी, मैं उसकी जानिब बढ़ा, गुलाबी शर्ट, लंबे बाल, कानों में बाली, उसकी हरकतें ही निराली। तो जी वक़ार, उसकी हरकतें ही निराली। हम दोनों एक आपस में इतने करीब आते हैं कि जैसे आटे को देखकर गरीब आते हैं, तो मैंने उससे पूछना चाहा कि तुम्हारा नाम क्या है, वो परेशान हो गई और बोली ज़ीशान। तो जी वक़ार, मैं परेशान हो गया कि हिये कि शीये अल्लाह जाने किए। तो जी वक़ार, मैंने इस दफ़ा नेकी का मौका हाथ से ना जाने दिया और उसकी हथेली पर 50 रुपए का नोट थमा कर कहा कि कुड़ी है ते प्रांदा पाले, मुंडा है ते बाल कटवाले। सदर जी वक़ार, मैं हूँ घबरू जवान, 5 फुट 4 इंच कद, ना घर ना कुछ, लेकिन फिर भी मैं रिश्ते के लिए रहता हूँ, हर वक्त तैयार और हर वक्त ढूंढता रहता हूँ कोई औरत की कोई शादी कर ले। तो जी वक़ार, यहाँ पे एक औरत नजर आई तो मैंने उससे बोला, तो अपनी ख्वाहिशात जाहिर कर ली कि मुझे चाहिए एक ऐसी औरत, लड़की हो करोड़पति, बना ले मुझे अपना पति, माँ को उसकी फालिज हो, बाप उसका बीमार हो, वड्डा सट्टा उसका माल हो, ताकि मैं उससे शादी कर लूं। जी वक़ार, मौका अच्छा था लेकिन वो ना मानी। शुक्रिया। राइट, मैं जरा चारों मुकर्रिरीन से दरखास्त करूंगा कि आप जरा आइए स्टेज पर, और हमारे आज के चारों मुकर्रिरीन ने इस मौजू पर तकरीर की कि मौका अच्छा है। अगर आप लोगों को कुछ वक्त चाहिए मुरतब करने के लिए तो फिर हम ब्रेक के बाद नतीजा अनाउंस कर सकते हैं। ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक कर लें, ठीक है। हम इसी सेगमेंट का टाइम अगले में नहीं डाल सकते हम, तो उनको अच्छा चलें, कर लेते हैं, चलें फिर कर लेते हैं जी, कर लेते हैं। आप रिमार्क्स से दीजिए। अच्छा जी, चलें। तो और मैं एक बार फिर जरा दोहरा दूं, हमारे इफ्तार की आज की करारदाद है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से लड़ी जाती है। ये हमारे आज के इफ्तार की करारदाद होगी। और कल की सहर और फिर कल की इफ्तार 21 रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत ज़बरदस्त डिबेट कंपटीशन का इनेकाद किया जाएगा, और एक बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद मौजू भी और अंदाज भी उसी दिन और रात की मुनासबत से अपनाया जाएगा। मौका अच्छा है मौका अच्छा है। और मुझे मेरी एक हल्की सी ऑब्जर्वेशन है, वो ये कि मुझे लगता ये है कि इनमें से ज़्यादातर जो डिबेटर्स हैं ये सीरियस डिबेट करने वाले हैं, यूजुअली डिबेट करने वाले हैं। इसलिए मुझे इनका ये डिबेट सुन के और भी ज़्यादा खुशी हुई कि इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके अंदर, और इन्होंने इसको फनी बनाया, ह्यूमरस बनाया। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मैं इस पूरे डिबेट कंपटीशन में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, लड़कों से तो मुझे उम्मीद थी, लेकिन इन लड़कियों ने जिस तरह से आकर तो अपनी बात की है, मैं इससे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले वक्तों में आई होप यू डू वेरी वेल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द कंट्री, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। सर, फर्स्ट पोजीशन बड़ी क्लियर है, सेकंड पोजीशन पर पब्लिक रिस्पांस ले लें एज यू विश। अच्छा, दो मतलब हम नहीं चाह रहे कि हमारे हाथ से कोई कत्ल हो, अपने पास से आवाम में डालना चाह रहे हैं। नहीं, हमारे पास 59 मार्क्स हैं। बड़ा इट इज़ वेरी क्लियर कि मेरे और सर के जो है, आप यूँ कीजिए कि पहली पोजीशन आप अनाउंस कीजिए, दूसरी के लिए पब्लिक पोल ले लेते हैं। बिल्कुल, पब्लिक पोल ले लेते हैं और आप फैसला करा लीजिए। ठीक है। हमारे पास बेटा जो हमें भी मौका अच्छा मिल गया है, लेकिन हम इस मौके को अवेल नहीं कर सकते क्योंकि
ٹائم بہت کم ہے, ان کے پاس موقع نہیں ہے. بیٹا ہیومر کے لیے بار بار یہ بات کہی, ایک تو اپنی رفتار کم کریں, اپنے پازز بڑھائیں, اور دوسری بات جو سنجیدہ مقررین ہیں نا, جب اپنی تقریر کا آغاز کریں تو ان سے محسوس نہ ہو کہ وہ سنجیدہ تقریر کرتے ہیں, کہ وہ آنے کے بعد کہیں صدر علی وقار میں, تو ہمیں ایک دم احساس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی سیریس اسپیچ اسٹارٹ کر دی. فرسٹ پوزیشن, بہرحال سینئر ہونے کا فائدہ ملا آپ کو, آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا, ہمیں بوٹی, نہاری, چم اور کھیر اور کیا کہتے ہیں اپنا چاول, ایک چھوٹے سے چاول کو کھیر بننے کا موقع مل جائے, اچھی ڈائمنشنز ملی. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پاکستان نیول انجینئرنگ کالج نسٹ, طلحہ سلیم, بہت ساری تالیوں میں آپ کی. رائٹ, اور اب میں دو لوگ ہیں آپ کے پاس, یہ دو نا, یہ اور یہ دو. اچھا بھائی, اب دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ سچویشن ہے, آپ لوگ خود ویسے بڑے باشعور ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیے ان لوگوں کے لیے بڑا ایک ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہوتی ہے. بالکل. تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ پوری کی پوری دیانتداری کے ساتھ یہ آپ لوگ, میں پہلے دونوں کے نام لے لیتا ہوں, وہ دونوں ایک قدم آگے آ جائیں گے, اور چلا آپ ذرا قدم پیچھے جائیے گا تاکہ دونوں یہ آگے آ جائیں گے, پھر میں ایک ایک کا نام لوں گا, اور پھر آپ نے پوری دیانتداری کے ساتھ آپ لوگوں نے بتانا ہے تاکہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. پہلے میں صرف نام لے رہا ہوں, وہ آگے آ جائیں گے, تالیاں اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے بجوائیں گے. مقابلہ جن دو لوگوں کے درمیان برابر ہو گیا ہے 59 نمبرز کے ساتھ, ان میں پہلی ہماری جو آج کی مقررہ تھیں اقصیٰ ناصر. اقصیٰ آپ آگے آئیے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ ٹائی ہوا ہے, جن کے 59 نمبرز ہیں, ٹائی ہوا ہے, وہ ہیں ہمارے آج کے آخری مقرر مظہر خان. مظہر آپ آگے آئیے, ٹھیک ہے جی. اب میں تالیاں بجوا کر میں نے فیصلہ لینا ہے. تو سب سے پہلے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈیزرو کرتے ہیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا, مظہر خان, وہ ایک دفعہ تالیاں بجا دیں. ٹھیک. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو میں ڈیزرو کرتی ہیں اقصیٰ ناصر آگے اگلے راؤنڈ میں جانا, مظہر خان. میں نے بھرپور تعریف کی دونوں لڑکیوں کی, اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک ضرور سلیکٹ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیسے سر پبلک نے جو ہے نا عوام خواتین کو بھیجنا نہیں چاہتی ہے, ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ یہ خواتین کو پروموٹ کرتے اپنا موقع. چلیں, only because we were left with no other option, اس لیے میں پبلک پول کی طرف جانا تھا, اور آپ لوگوں کے فیصلے کے نتیجے میں اگلے راؤنڈ میں طلحہ کے ساتھ کوالیفائی کیا ہے مظہر خان. ایسے ہی بالکل ایسا ہی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد شان علم میں ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. بھرپور تالیاں چاروں مقررین کے لیے بجا دیں ایک دفعہ. ویل ڈن. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا. یہ والی تالیاں آپ لوگوں نے میرے لیے بجائی تھی, اب ہم سیگمنٹ میں آ گئے, ہم سیگمنٹ کے لیے تالیاں بجا دیں. دیکھیں ہماری جو آڈینس ہے ان سے ہمارا بڑا ایک بریک میں بھی ذرا سلام دو ہنسی مذاق رہتی ہے. تو مجھے پانی پینا تھا تو 3 سیکنڈ رہ گئے, تو دوران ایک پانی کی بوتل پھینکی گئی جس کو میں نے خوبصورتی سے کیچ کیا, اس پہ تالیاں بجائی تھی آڈینس نے. تو میں نے کہا یہ آن ایئر ویورز کے لیے الگ سے تالیاں آ جائیں ذرا, ٹھیک ہے. شان علم میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سحر کا شان علم بھی اپنے کوالیفائنگ راؤنڈز میں داخل ہو چکا ہے, چونکہ آج تو ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی آخری سحری کر رہے ہیں. رمضان المبارک تیزی سے اختتام کی جانب گامزن ہے, اس لیے ہمارے جتنے بھی مقابلے اس نوعیت کے ہیں کہ جس میں کوالیفائنگ راؤنڈ, سیمی فائنلز اور فائنلز ہونے ہیں, وہ اب آگے بڑھ رہے ہیں. آج بھی یہاں سے یہ 3 فاتح ٹیمیں ہیں اپنے اپنے دنوں کی. آج ان میں سے ایک آگے جائے گی اور 2 واپس گھر جائیں گے. انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ٹیم ہے آپ, ٹیم اے, ان سے ہیں ہمارے ساتھ ذیشان اور رضوان. جنا یونیورسٹی اور بحریہ یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہیں عاتقہ اور امان اللہ. اس میں نہیں کیا بات ہے, پورا نام لیا نا جی, پورا انسٹیٹیوٹ کا نام لیا نا پہلے, اس لیے تو غلطی نہیں. اچھا کرا. اور ٹیم سی میں ہمارے ساتھ ہیں حسنین علی اور ارقم جمالی, NED یونیورسٹی اور سندھ مدرسۃ الاسلام واقع کراچی میں. ٹھیک, یہ پورا نام لیا میں نے, ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. چلیں ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹ کی ذرا ٹیموں کی حوصلہ افزائی کر دیں ایک دفعہ. رنر اپ کے لیے ہے واحد فین, کنٹیسٹنٹس کے لیے ہے کرشی جامع شیریں اور صوفی آئل کے گفٹ ہیمپرز, ونر
کوالیفائی کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ کوالیفائی کرے گا جے ڈاٹ کی کار کے لیے. جے ڈاٹ والوں کے لیے تالیاں بجا دیں ایک دفعہ. 2 راؤنڈ, پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ. رولز آپ لوگوں کو معلوم ہے, پہلے آپ لوگ سب کھیل چکے ہیں. +10 -10 بزر بجا کے ایک لمحے کو خاموش رہنا ہے, پھر جواب دینا ہے. جہاں بزر بجے گا وہاں پر میں خاموش ہو جاؤں گا. پہلا سوال, برطانیہ کی بات ہو رہی ہے. جو ایوان بالا ہے, برطانوی پارلیمان کا جو ایوان بالا ہے, اپر ہاؤس, اس کے لیے ٹیکنیکلی کیا ٹرم یوز ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں اپنے اپر ہاؤس کو؟ جی, آڈینس کی طرف دیکھنا منع ہے. برطانیہ کے اپر ہاؤس کے لیے کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے؟ آپشنز دے دوں کیا؟ دے دو بھائی آپشن. ہاؤس آف لارڈس, کس نے بجایا؟ انہوں نے بجایا. ہاں جی, ہاؤس آف لارڈ. ہاؤس آف لارڈس. ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہوا, بزر پہ ہاتھ رکھیں سارے. پہلے سوال کے جواب کے بعد بھائی رفیق نے بھائی حنیف کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا بزر پہ رکھ دیا ایسے. انہوں نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ تھاما اور بزر پہ رکھ دیا. جسے بھی آتا ہے وہ جواب دے. جسے بھی آتا ہے جواب. ٹھیک ہے, اپر ہاؤس کو کہتے ہیں برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈس. جی, لوور ہاؤس, جی ہاؤس آف کامنس. ہاؤس آف کامنس, بالکل ٹھیک. وہ تو جواب سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے دونوں. ہاں ہاں, انہوں نے میری ہنٹ پکڑ لی تھی کہ اب سوال یہی آنے والا ہے. اچھا بھائی, وہ کون سا پودا یا درخت ہے جس کا چھلکا سونگھنے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, عجیب, اور اگر انسان اس کے نیچے سے گزرے تو اپنے ساتھ؟ آدم خور درخت. آدم خور درخت, زبردست. کینیبل ٹریز کہتے ہیں انہیں. یہ ایسا پودا یا درخت ہے جس کا چھلکا سونگھنے سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, اور اگر انسان اس کے نیچے سے گزرے تو وہ اسے اپنے ساتھ لپیٹ کر مار دیتا ہے. آدم خور درخت, زبردست. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کا جواب نہیں آئے گا. بہت اچھے. آدم خور درخت زیادہ تر دنیا کے کس حصے میں پائے جاتے ہیں؟ یہ ذرا کانٹیننٹ نہیں, کانٹیننٹ نہیں. ملک پتا. چلو میں آپشنز دے رہا ہوں. نارتھ امریکہ یا جنوبی افریقہ؟ پہلے انہوں نے بجا دیا جنوبی افریقہ. جنوبی افریقہ, ٹھیک ہو گیا جواب. آپ نے یہی کہنا تھا, لیٹ ہو گئے. ان کو جواب آتا تھا لیکن لیٹ ہو گئے. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ابھی تو شروع ہوا ہے. بھئی ایسے بہت سے پرندے ہیں جو چل سکتے ہیں. یہ کیا کر دیا؟ لو جی, کون سا پرندہ جو چل سکتا ہے پر اڑ نہیں سکتا, یہ پوچھ رہے ہیں. پر یہ آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ کون سا پرندہ ہے اب تو آپ نے جواب دینا ہے. اڑ سکتا ہے پر چل نہیں سکتا. آئی تھنک میرے خیال سے. دیکھیں, میرا سوال یہاں مکمل ہوا ہے کہ ایسے بہت سے پرندے ہیں جو چل سکتے ہیں. یہی میں مکمل ہو گیا تھا نا. بس اب آپ گیس کر لیں کہ کیا سوال اور کیا جواب ہے. میرے خیال سے یہ ہے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو اڑ سکتا ہے پر چل نہیں سکتا. اس کے آگے آپ کا یہ کوشچن ہوگا. تو ہمنگ برڈ. ایگزیکٹلی دا سیم. کمال ہو گیا, بالکل ٹھیک. واہ, کیا بات ہے, بالکل ٹھیک. بیٹا تم آئے کیوں, تم ان کے ساتھ کیوں آئے ہو جب سارے جواب بھی پہلے اس نے جتایا تھا. ہاں, پہلے سے زیادہ میں جتاؤں. چلو چلو, ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن. ٹھیک ہے جی. ایسے بہت سے پرندے جو چل سکتے ہیں اڑ نہیں سکتے, یعنی کہ مرغی, بطخ, کیوی وغیرہ. سوال یہ تھا, اور مجھے ڈر تھا کہ یہ ڈیسیونگ ہو جائے گا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا یہ سوال یہ تھا کہ بہت سے پرندے چل سکتے ہیں اڑ نہیں سکتے. انہوں نے کہا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ کون سا پرندہ جو اڑ سکتا ہے چل نہیں سکتا, اور وہ ہمنگ برڈ ہے. امیزنگ, ویل ڈن ویل ڈن. ہمنگ برڈ کی ایک انفرادیت کہ ہمنگ برڈ تو دنیا کا سب سے, کس نے بجایا پہلے انہوں نے؟ ہاں جی, سب سے چھوٹا پرندہ ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے, بالکل ٹھیک. ویل ڈن. تمہیں آپ کو بھی اجازت ہے ویسے گھنٹی بجانے. اچھا, وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس راؤنڈ میں نہیں ہیں. نہیں آپ ٹھیک. ہمت. بھائی محمود غزنوی کا نام سب نے سنا ہے. اوف یا اللہ. اچھا, کنہوں نے بجایا؟ ایک بھائی کنٹرول روم والے تم بتاؤ اس کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ, وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے.
اب دونوں بجا کے دونوں پچھتا رہے ہیں, یہ تو بچ گئے دونوں. لیکن کنٹرول روم والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بجایا, انہوں نے نا گلاسز والے بھائی, ابھی گلاسز دونوں نے بجایا تھا جی کا اب تک کوئی بھی نمبر نہیں ہے, وہی نا انہوں نے. ارے بھائی بتا دو 40 نمبر والے آپ نے بجایا بھائی. ہاں اب کیا میرا سوال تھا آپ کے خیال میں؟ محمود غزنوی کا. ہاں میں نے کہاں رک گیا کہ محمود غزنوی کا نام سب نے سنا ہوگا, یہ سوال تھا میرا, آپ نے بزر بجا دیا. اب آپ بتائیں کیا سوال تھا اور کیا جواب ہوگا, جلدی سے جلدی. ہاں بھائی 17 حملے کیے تھے آئی تھنک. آپ کے خیال میں یہ سوال تھا کہ کتنے حملے کیے, اور یہ جواب تھا کہ 17 حملے کیے. چلے بھائی آپ کا جواب تو چونکہ آپ کا سوال ہی اینٹیسپیشن غلط ہے. غلط جواب پر ہم کیا کرتے ہیں بھائی, یہ ہمارا اظہار تعزیت ہے, ٹھیک ہے, اس کو جاری رکھیں. ویسے اب تو یہ تو ہو گیا, ویسے پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں کیا سوال تھا؟ اب اب کوئی مائنس پلس نہیں ہے, وہ تو ہو گیا, ویسے پوچھ رہا ہوں. محمود غزنوی کے غلام کا نام کیا تھا؟ نہیں اچھا محمود غزنوی, سوال یہ تھا کہ محمود غزنوی کا نام سب نے سنا ہوگا, محمود غزنوی کا پورا نام بتائیں. پتہ ہے کسی کو ویسے؟ نہیں پتا. کتنے باقی کتنے یہ بتاؤ. ٹھیک ہے, محمود غزنوی کا پورا نام ہے یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین. اوف, سب مل کے بولیں یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین. شاباش, تالیاں بجانے اپنے لیے کو. اچھا بھائی کتنا بتایا؟ 7 منٹ رہ گئے. ٹھیک ہے, ایک عہدہ ہے, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے, اس کی کوئی لیگل باؤنڈنگ نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنلی ایسا نہیں ہے, لیکن عرف عام میں اسے کہا جاتا ہے کہ اس عہدے پر جو آدمی فائز ہے نا, وہ دنیا کا غیر رسمی وزیر اعظم ہے. دنیا کا غیر رسمی وزیر اعظم ہے اس عہدے والا آدمی. ہاں جی, ہنٹ دے رہا ہوں, لیکن آپ نے پورا جواب دینا ہے, صرف ادارے کا نام نہیں بتانا. ہنٹ پر پہنچ جائیں گے یہ. ہاں ہنٹ میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ بتانا ہے کہ فلاں ادارے کا فلاں پوسٹ کا بندہ. ٹھیک ہے جی, عالمی ادارہ ہے. بہت ہی آسان کر رہا ہوں میں اگلی ہنٹ پہ. عالمی ادارے سے پہنچ جاؤ زیادہ اچھا ہے. پہنچو, بتاؤ. یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری. اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو دنیا کا غیر رسمی وزیر اعظم کہا جاتا ہے. گڈ. السلام علیکم. میرے لائق کوئی خدمت, کوئی میری بات کوئی بری تو نہیں لگی آپ کو؟ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ جنید بھائی سے کوئی ناراضگی؟ اشرفی صاحب نے کہیں آپ کے کوئی پیسے ویسے لیے واپس نہ کیے ہوں؟ محسن بھائی کے لیے واپس نہیں کیا, 500 روپے میں گواہ اس بات کا, میں سب بتاؤں گا. وہ آپ نے مجھے دیے تھے, میں نے آپ کو ویسے ہی دیے تھے, شہری میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ دوا نکال رہے تھے کھانے کے لیے, میں نے 500 روپے ان کو ایسے ہی دے دیے, آج تک واپس نہیں کیا. اگر اب 10 روزے رہ گئے میں سب کی پولیں کھولنا شروع کر دوں گا. اس کو پہلی وارننگ سمجھے میری. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا نام بان کی مون. بان کی مون. بان کی مون, بان کی مون جی, کہاں سے تعلق تھا ان کا, کہاں سے تعلق ہے؟ کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ کہاں سے ہے؟ چائنا سے. اور او بھائی سوال صحیح گیس کیا, لیکن بان کی مون کا تعلق چائنا سے نہیں ہے. کہاں سے ہے؟ ساؤتھ کوریا. جنوبی کوریا سے ہے بھائی. پہلا جواب دیا اور غلط دیا. کوئی بات نہیں, وقت ہمارے پاس ہو رہا ہے ختم. آخری راؤنڈ میں آ گئے ہم, اچانک سے ایک دم سے آ گئے آخری راؤنڈ میں. اب بزر بھول جاؤ, اب نیگیٹو مارکنگ بھول جاؤ, آپ جیتنا بھول جاؤ. نہیں ابھی بھی ہے, 40 سیکنڈ میں ہے, بہت ساری چیزیں. آپ سے ہی آغاز کر رہا ہوں سر, ٹھیک ہے, اور آپ کو رولز معلوم ہے. صحیح یا غلط جواب دیں گے یا پاس کہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. صحیح جواب پہ 10 نمبر, غلط جواب پہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. اور آپ کا میں نے کارڈ سارے آگے پیچھے کر لیے تاکہ کسی کے ساتھ کچھ وہ نہ ہو جائے. وقت شروع ہوتا ہے. عورت کی آواز کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے یا مرد کی؟ عورت کی زیادہ تھی. پاکستان کے آئین کے مطابق صدر کتنے سال کے لیے رہتا ہے عہدے پر؟ 5 سال تک. تھی. صوبہ سندھ کے کس شہر کا اچار بڑا مشہور ہے؟ خانپور. غلط. شکارپور. نبی کریم نے مکے سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے کس بستی میں قیام کیا؟ پاس. قبا.
ہر سال یوم باب الاسلام رمضان کی کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 27 غلط. 10. چشمہ ایٹمی بجلی گھر کس ملک کے تعاون سے تعمیر ہوا؟ چین. بالکل ٹھیک. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جنہوں نے چین کا دورہ کیا؟ ذوالفقار علی بھٹو. حسین شہید سہروردی. غلط. پاکستان کا پہلا بجٹ کس سال میں پیش ہوا؟ 47 48 48 بالکل ٹھیک. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت 2.5 سال 5 سال؟ 5 سال. غلط. ٹھیک. اب جناب مقابلہ ہے یا آپ میں آپ. ٹھیک ہے جی. اچھا آڈینس پلیز جواب اگر آپ لوگوں کو آتا بھی ہو تو پلیز, تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمارے کسی ایکٹ کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. ان کے لیے بڑی نازک صورتحال ہے ان کے لیے اس وقت. ٹھیک ہے جی. جے ڈاٹ کی کار کا معاملہ ہے. 2 منٹ رہ گئے ہمارے پاس, ہم کمپلیٹ کریں گے ٹائم پہ انشاءاللہ. آپ کے سر 40 سیکنڈز کا آغاز آپ سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے. اوول کرکٹ گراؤنڈ برطانیہ کے کس شہر میں ہے؟ پاس. لندن میں ہے. پہلا T20 ورلڈ کپ کس سال ہوا؟ 2007 2008 2007. بالکل ٹھیک. صوبہ سندھ کی سرحد بھارت کے کس صوبے سے ملتی ہے؟ راجستھان. بالکل ٹھیک. اسٹیڈیم کس زبان کا لفظ ہے؟ پاس. یونانی. پاکستان کے کن 2 صوبوں کی سرحدیں سمندر سے ملتی ہیں؟ سندھ اور بلوچستان. بالکل ٹھیک. ٹیسٹ کرکٹ میں 1000 رنز بنانے والا سب سے پہلا کھلاڑی ٹنڈولکر یا گواسکر؟ گواسکر. بالکل ٹھیک. شطرنج کے کھیل میں کون سا مہرہ پیٹا نہیں جاتا؟ بادشاہ. بالکل ٹھیک. فٹ بال کا آغاز کس ملک سے ہوا تھا؟ انگلینڈ. امریکہ. غلط. روشن خان اور جہانگیر خان آپس میں کیا رشتہ تھا؟ بھائی. غلط. باپ بیٹے کا تھا. انٹرسٹنگ ہو گیا ہے, انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. آخری منٹ ہے آپ کے. بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا مقابلہ. ٹائم مینجمنٹ پہ غور کریں, میچ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے اب. کون سے فاسٹ بالر DIG ٹریفک کے عہدے سے ریٹائر ہوئے؟ پاس. فضل محمود. کون سا دریا ہے جو پاکستان اور چین کے درمیان سرحد کا کام انجام دیتا ہے؟ دریائے شکسگام, دریائے ریشم؟ دریائے شتردام. بالکل ٹھیک. غزوہ حنین کس ہجری میں ہوا؟ 8 ہجری 6 ہجری؟ 8. بالکل ٹھیک. اسلامی قانون کے مطابق غیر مسلموں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جزیہ کہتے ہیں. غلط. کیرم میں کتنی گوٹیاں ہوتی ہیں؟ 19 20 20. غلط. 19. انسان نے سب سے پہلے کس جانور کی قربانی کی تھی؟ بھیڑ. ارے دمبا. گنبدوں کا شہر ترکی کے کس شہر کو کہتے ہیں؟ استنبول. بالکل ٹھیک. کس پالتو جانور کو غریب کی گائے کہا جاتا ہے؟ پاس. بکری. دنیا کی سب سے بڑی فوج کس ملک کی ہے؟ چائنا. بالکل ٹھیک. نوبل پرائز کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 1901 یا 1925؟ 1901. 1901. اوہ اوہ, لٹرلی 1 سیکنڈ رہ گیا تھا جب میں نے آخری سوال, چونکہ ہمارا رول ہے کہ 1 سیکنڈ میں رہ جاتا ہم سوال شروع کر دیتے ہیں. That's good. اور اسی 1 سیکنڈ میں آپ یہ مقابلہ جیت گئے. زبردست مقابلہ, بہت اچھا کھیلے آپ بھی, گڈ سپورٹس مین اسپرٹ. لیکن اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی آپ نے کیا ہے. امان اللہ اور عاتقہ کے لیے بہت ساری تالیاں. ایک وقفے کے بعد قصص الاسلام میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک زبردست واقعے کے ساتھ. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, رمضان یوں آ گیا. بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. ابتدائے آفرینش سے جہاں کہیں بھی سرکشی نے سر اٹھایا ہے, چاہے وہ نمرود کا غرور ہو یا فرعون کی رعونت, قارون کا بخل ہو یا ابو لہب کی گندی ذہنیت, گویا جہاں کہیں بھی اس مالک کون و مقام اور خالق دو جہاں کی مخلوق اپنے کھودے ہوئے معصیت کے گڑھے میں گرنے لگی تو ذات حق نے کسی ہادی برحق کو بھیج کر ناحق پر چلنے والوں کو دعوت حق دے کر ربوبیت کا حق ادا کر دیا. اور یہ تمام ہادیان برحق مختلف ادوار اور مختلف اقوام کی طرف آتے رہے. اللہ کے پیغمبر حضرت ہود قوم عاد پر مبعوث ہوئے. آپ نے بہت واقعات میں اور اکثر تذکرے میں سنا ہے قوم عاد, قوم عاد. حضرت ہود قوم عاد پر مبعوث ہوئے. عاد کون تھا؟ آپ بہت سنتے رہتے اس نام کے بارے میں. خود عاد بن املاق ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا, بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا. اس کا پایہ تخت ملک شام تھا
لیکن اس کی سلطنت دنیا کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی تھی. جی ہاں, دنیا کے, کسی ایک ملک پر نہیں, دنیا کے وسیع و عریض رقبے پر اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. عاد بن املاق کی. عاد کے 2 بیٹے, ایک کا نام تھا شدید, ایک کا نام تھا شداد, جس شداد کے بارے میں آپ بہت سنتے رہتے ہیں. شدید بڑا تھا, شداد چھوٹا بیٹا تھا. عاد کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا تخت نشین شدید, اور اپنے عہد کا ایک بڑا عادل بادشاہ مشہور ہوا. حضرت ہود جو کہ زمانے کے پیغمبر تھے, اس کے پاس بھی دعوت حق کے لیے تشریف لے گئے, مگر اس نے ایمان لانا قبول نہ کیا اور عالم کفر میں کئی سال حکومت کرنے کے بعد بالآخر فوت ہو گیا. شدید کے مرنے کے بعد شداد اس وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بن گیا جو تقریباً ساری دنیا پر محیط تھی. تقریباً ساری دنیا پر محیط تھی شداد. اچھا, شداد کیمیا گر بھی تھا اور اس فن سے بھی اس نے بے پناہ دولت بنائی, بے حساب دولت. شداد تخت نشین ہوا تو حضرت ہود نے اس کو بھی راہ راست دکھانے کی کوشش کی. یعنی جنید بھائی, روئے زمین پر کوئی ایک انسان بھی بروز محشر کھڑا ہو کر خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ پروردگار میری طرف تو تیرا کوئی ہادی آیا ہی نہیں تھا. یہ عدل خداوندی کے خلاف حجت تمام ہوئی ہے سب پر. اس نے ہر قوم میں نبی بھیجے کہ کوئی چاہے تو اطاعت کی راہ اپنا کر نجات پالے یا پھر سرکشی کے راستے پر چل کر جہنم کی آگ پالے. تو حضرت ہود فرمان ایزدی کے عین مطابق دربار شداد میں پہنچا. وقت کا نبی, وقت کے بادشاہ کے دربار میں. حضرت ہود نے شداد کو دین حق کی دعوت دی. شداد کو خود خدائی کا دعوے دار تھا. بڑے رونق بھرے لہجے میں اللہ کے نبی سے کہنے لگا, اگر میں آپ کے خدا پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا, تجھے جنت ملے گی. شداد نے اسی رونق سے کہا, یہ جنت کیا ہے, یہ کیا ہوتی ہے؟ اب حضرت ہود نے اس کے دربار میں کھڑے کھڑے زبان نبوت سے جنت کے مناظر کی حسین و جمیل تصویر کشی. شداد نے سنا اور سن کر کہنے لگا کہ جنت یہ ہے. نامراد کہنے لگا, ارے ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں, یہ کیا بڑی بات ہے. اور اس نے صرف یہ کہا نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد عملی اقدامات شروع کر دیے, جنت بنانے کے عملی اقدامات شروع. شداد نے جنت کے قیام کے لیے سب سے پہلے وسائل فراہم کرنا شروع کر دیے. شداد کے زیر اثر اور ماتحت کوئی 400 بادشاہ تھے. 400 بادشاہ شداد کے ماتحت تھے. تمام بادشاہوں کو حکم بھیجا گیا کہ تمام اپنی اپنی سلطنت سے سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, مراوریز, زبرجد, مرجان, یاقوت, مشک عنبر, کارفور, قرص, جو چیز بھی تعمیر جنت کے لیے درکار ہے اسے دارالسلطنت شام میں بھجوا دیا. بادشاہ تھا, حکم کی تعمیل ہوئی. سلطنت کے تمام خزانے, تمام دفینے, تمام جواہرات, ہر قسم کی خوشبو اور ان کے درخت سب شام میں جمع کر دیے. اسباب کی فراہمی کے بعد شداد نے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو تاکہ ہم جنت کے لیے کوئی مناسب مقام تلاش کریں. جب یہ اپنے قریبی علاقے جس کا نام تھا عدن, یہ نام بھی آپ بہت سنتے ہیں, عدن میں پہنچا تو وہیں اس نے فیصلہ کیا کہ جنت کی تعمیر کے لیے یہی جگہ مناسب ہے. اس نے عدن کے مقام پر جنت ارضی کی تزئین و آرائش کے لیے ہزاروں مزدور لگا دیے. اب ذرا سنیے سے, سب سے پہلے وسیع و عریض 4 دیواری بنی. اس دیوار میں ایک ایک اینٹ سونے کی اور ایک ایک اینٹ چاندی کی لگائی گئی. ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا باغ لگایا گیا جو کہ سونے سے بنایا گیا, سونے سے بنایا. اس باغ کے درختوں پر ہیرے اور جواہرات اس طرح ٹانکے گئے کہ ان کا نکالنا دشوار. یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی, یہ سب ہوا, یہ سب ہوا. ان باغات کے اندر نہریں جاری کر دی گئی جن میں پانی, دودھ اور شہد تھا.
اور ان نہروں میں سنگریزوں کی جگہ جواہرات رل رہے تھے. جنت بنا رہے ہیں. پھر 4 دیواری کے اوپر 1000 قصر شاہی تیار کیے گئے. 1000 محلات کہہ لیجیے عام زبان تیار کیے گئے. ان محلات کے ستون زبرجد سبز اور یاقوت کے بنائے گئے. ان محلات کے سامنے ایسے درخت لگائے گئے جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے, شاخیں یاقوت سرخ کی, پتے زمرد کے بنائے گئے, شگوفے چاندی کے لگائے گئے. اور اشرفی صاحب یہ ابھی ایک نقلی جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے. نقلی جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ وہ جنت ہے جو جھوٹا خدا بنوا رہا ہے. ارے وہ جنت کتنی حسین ہوگی جسے خدائے برحق نے بنایا ہے اور سجایا ہے. کتنی حسین ہوگی. وہی جنت جو عاشقان مصطفیٰ کا مستقل ٹھکانہ ہے. وہی جنت. شداد کی جنت میں میوہ دار درخت بھی لگائے گئے, ان سے انواع و اقسام کے پھل پیدا ہونے لگے. پھر اس بہشت ارضی میں 4 میدان بنائے گئے. ہر میدان میں 1,00,000 سونے اور جواہرات سے مرتب کی ہوئی کرسیاں لگائی گئیں. ہزاروں قسم کے کھانوں کا اہتمام کیا گیا. حور اور غلمان کی جگہ حسین ترین لڑکیاں اور لڑکے فراہم کیے گئے. سونے کے درختوں میں مشک عنبر سمو دیا گیا. یعنی جب ہوا چلتی تھی تو 4 سو خوشبو پھیل جاتی تھی. جب سورج نکلتا تھا تو سنہری چلمن سے اس کی کرنیں چھن کر آتی اور آنکھوں کو خیرہ کر دیتی. شداد کی اس جنت کی بلندی 300 گز تھی اور اس کی تیاری میں مختلف روایات مختلف باتیں کہتی ہیں, لیکن اس جنت کی بلندی 300 گز تھی. اس کی تیاری میں 300 سال لگے. 300 سال لگے. شداد کی عمر تاریخ میں کہیں 900 سال اور کہیں 1000 سال لکھی ہوئی ہے. ایک جملہ کہہ دوں میں کہ شداد وہ ہے کہ جس کا بیشتر حصہ وہ جنت بنانے سے پہلے اپنے ظلم, جبر, تکبر اور حسد کے جہنم میں گزار رہا تھا. جب یہ جنت تیار ہو گئی شداد کو چلا گیا. شداد نے کہا ایک اور حکم صادر, کہا اس جنت ارضی کا نام میرے دادا کے نام پر باغ ارم رکھا گیا. رکھ دیا گیا. اب یہ جھوٹا خدا بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے ارکان دولت 200 وزراء 30,000 افراد کو ساتھ لے کر اپنی تعمیر کرائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا. یا میں یوں کہہ دوں کہ ادھر جھوٹا خدا چلا, ادھر سچے خدا نے مہلت کی رسی کھینچنا شروع کر دی. شداد اپنے مکمل خود فریبی چاہو حشم کے ساتھ باغ ارم کے دروازے پر پہنچا, اپنی بنائی ہوئی جنت کے دروازے پر پہنچا. دماغ میں اتنا گھمنڈ کہ کہیں نظر ہی نہیں ٹکتی. اچانک شداد کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو اس کی جنت کے دروازے پر اس کا شدت سے انتظار کر رہا ہے. شداد نے پوچھا کون ہے؟ کہا ملک الموت. شداد نے کہا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا تیری روح قبض کر دے. اب جو دماغ میں غرور کی جھاگ تھی نا خاک ملتی ہوئی نظر آنا شروع ہو گئی. اب آواز دھیمی پڑ گئی. کہا اچھا مجھے اتنی مہلت تو دے دے کہ میں گھوڑے سے نیچے اتر آؤں. کہا اس کی اجازت نہیں ہے. بس ایک پاؤں شداد کا گھوڑے کی رکاب میں تھا, دوسرا پاؤں فضا میں تھا. ملک الموت نے روح قبض کر لی, بتا دیا کہ خدائے برحق سے سرکشی کا انجام سرکشی ہوتا ہے. یعنی اپنی بنائی ہوئی جنت پر پیر بھی نہیں رکھ سکا. نظارہ دور کی بات ہے, داخل ہونا اور آگے کی بات ہے. اپنی بنائی ہوئی جنت پر پیر بھی نہیں رکھ سکا. مورخین یہ لکھتے ہیں, گفتگو تمام کر رہا ہوں, مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل یعنی ملک الموت سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کی روح قبض کی ہے, یہ بتائیں کبھی آپ کو
तरस आया किसी की रूह कब्ज करते हुए कि कुछ इस तरह का एहसास हुआ? मलकल मौत ने जवाब दिया, सिर्फ 2 मौके ऐसे गुजरे जिनमें मेरा दिल पसीजा, तरस आया। पहला मौका वो था जब एक कश्ती में एक बच्चा पैदा हुआ। कश्ती किसी वजह से शिकस्ता हो गई, अफरा तफरी फैल गई। एन उसी वक्त मुझे हुक्म खुदा हुआ, जाओ इस बच्चे की मां की रूह कब्ज कर। हुक्म खुदा था, पूरा किया। मां तो नहीं रही, वो नौमौलूद बच्चा एक तख्ते पर लेटा हुआ समंदर में बह रहा था। बड़ा तरस आया। और दूसरा वाकया जब मुझे तरस आया, इसी शद्दाद का है कि उसने सैकड़ों साल में जन्नत तैयार की, और जब वो उसे देखने के लिए पहुंचा तो परवरदिगार आलम ने मुझे उसकी रूह कब्ज करने का हुक्म दिया। बस मलिकुल मौत का ये कहना था, मलिकुल मौत का ये कहना था कि सदाए बारी ताला आई, ऐ मेरे फरिश्ते, ऐ मलकल मौत, मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि वो बेचारा बच्चा जिस पर तुझे रहम आ रहा है, वो बेचारा बच्चा जिस पर तुझे रहम आ रहा है, वो यही शद्दाद था, वो यही शद्दाद था। मैंने उसे मौत के मुंह से निकालकर इतनी बुलंदी पर पहुंचा दिया, लेकिन वो मरदूद बजाय इसके कि मेरा शुक्र अदा करता, खुद खुदा बनके सच्चे खुदा से अन बन करके ये भूल बैठा कि जो खुदा मां के ना होने के बावजूद, तेरी बेबसी के बावजूद तुझे समंदर की बेरहम लहरों से बचा सकता है, क्या वही खुदा तेरा गुरूर मट्टी में नहीं मिला सकता? माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।